بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، میں ان کی طرف بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے پروگرام کے بھی سوالات ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ اب میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے مادی ترقی اور سائنسی ترقی کے تعلق سے ایک دوست نے سوال بھی کیا اور بات بھی ہوئی ہے، یہ جو سائنسی اور مادی ترقی ہے اس نے ہر چیز کی بنیاد مشاہدات پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کل جب بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے کسی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر خدا تعالیٰ دکھاؤ تبھی ہم اس کو مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کیا طریق ہونا چاہیے اور کس طرح سمجھانا چاہیے، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کی جو بنیاد مشاہدات پر رکھ دی ہے۔ آج جن جیسے ترقیات ہوئی ہیں، جیسے الیکٹرک ہے، تو وہ تو مشاہدے میں کوئی نہیں آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بھی ہیں، بے شک وہ مادی بھی ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ ان آنکھوں سے نظر آ جائیں۔ تو اسلام کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ خدا ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ وراء الورا ہے، وہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو نور علی نور ہے، جو نور اس نور سے اس قدر ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ تو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ بہت سی چیزیں مادی بھی تو ہیں جو نظر نہیں آتی اس آنکھوں سے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہوا کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہے جی، خوشبو کو ان آنکھوں سے نہیں سونگھ سکتے۔ اسی طریقے سے ہم اگر کسی سختی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ سخت ہے یا نرم ہے تو آنکھوں سے تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو ٹٹول کر دیکھتے ہیں، خوشبو کو سونگھ کر دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اشیاء ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ ساری آنکھوں سے نظر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان مادی اشیاء سے بہت دور ہے جی، وہ تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ان آنکھوں سے نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔ آنکھوں سے نظر آنے والا اگر خدا دیکھنا ہے تو پھر جو ہے وہ مندروں میں آپ کو بت نظر آ جائیں گے، وہ آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اسٹیچو بنا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو پھر کیا ان کو خدا مان لیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے، یہ بہرحال یہ بات ہے۔ باقی اس میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرما دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نظریں اس کو پکڑ نہیں سکتی، نظریں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نظروں کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے اندر یہ طاقت ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس کے نظر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے نظر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعہ، اپنی صفات کے اظہار سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی قدرتوں کو ظاہر فرمایا ہے، ان قدرتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول آئے تھے، ان رسولوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جس قدر بھی آسمان ہے، زمین میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ کسی کے بنانے سے تو بنے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ایک ترتیب موجود ہے۔ آسمان زمین سے اتنی دور ہے، زمین آسمان چاند سے اتنی دور ہے، اور پھر ان کا فاصلہ ہے، وہ قائم ہے۔ ایک جانور ہے، اس کے لیے اگر وہ گوشت خور ہے تو کسی اور طرح کے دانت دے دیے گئے ہیں، اور اگر وہ سبزی کھانے والا ہے تو اس کو اور طرح کے دانت دے دیے گئے ہیں۔ رینگنے والا ہے تو اور طرح ہے، اڑنے والا ہے تو اس کے پنجے اور طریقے کے ہیں، اس کو پر عطا کر دیے گئے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے زمین کو اور آسمان کو اور اس میں بسنے والی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے،
بلکہ ان کے مناسب حال ان کو اعضاء بھی دیے ہیں، ان کو چیزیں بھی عطا کی ہیں جس کے ذریعہ سے وہ اس دنیا میں اور کائنات میں گزر بسر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ، اس میں حضور نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ کسی گاؤں کے رہنے والے شخص سے کسی نے پوچھا کہ وہ تم خدا کو مانتے ہو، تم بتاؤ تمہارے خدا کی دلیل کیا ہے، تم کس دلیل سے خدا کو مانتے ہو، کس بنیاد سے اس کے قائل ہو؟ تو اس نے اس وقت عربی زبان میں یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر، جب کسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام علی السفیر، اور اگر کچی زمین کے اوپر، سڑک کے اوپر کسی سفر کرنے والے کے قدموں کے نشان ہو تو ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بات یہ کہ اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین اور یہ کائنات اور اس میں سب چیزیں جو ایک مدبر بالارادہ ہستی کی طرف سے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں؟ یا تو یہ ہو نا کہ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہوں اتفاق سے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، جس میں آپس میں ربط نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو پیدا بھی ہوئی ہیں اور بڑی مربوط اور بڑی منظم ڈھنگ سے جو ہے دنیا میں قائم ہے، اس کائنات میں قائم ہے۔ تو اس بدوی نے دیکھیں کیسی دلیل پیش کی کہ جب یہ معمولی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب موجود ہیں تو لازماً ان کا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے، لازماً ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے، تو اس عظیم الشان کائنات کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجہ میں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور کائنات میں جو آثار ہیں ان کے نتیجہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو دلائل ہیں یہ کافی و شافی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جو کائنات کے اندر خدا کے آثار موجود ہیں اور بتاتے ہیں، اگرچہ بڑے مضبوط دلائل ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دلائل صرف اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہونا چاہیے، یہ نہیں بتاتے کہ یقیناً ہے بھی، حق الیقین کے درجہ تک ہمیں نہیں پہنچاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق الیقین کے درجہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نے اللہ کو ایجاد کیا ہے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں خدا ہے، بعض نے کہا دیا خدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ حقیقی طور پر خدا کے وجود کو معلوم کر سکے، خدا کے وجود کو شناخت کر سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جب سے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو 1,86,000 پیغمبران آئے، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے اس دین کو عصر نو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے اس بات کو بتایا بہت ہی بلند و بانگ طریقے سے اور کافی و شافی طریقے سے کہ دراصل یہ وہ خدا ہم سے باتیں کرتا رہا ہے، وہ خدا جو اس کی طرف اس نے ہم کو بھیجا ہے، ہم لوگ اس کی طرف سے آئے ہیں اور وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور حق الیقین ہم کو حاصل ہے کہ وہ خدا موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلق میں فرماتے ہیں کہ ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے، اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ معمولی بات نہیں ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی سوال اور جواب ہو تو وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ اب کون کہے گا کہ خدا نہیں ہے؟ خدا کے وجود سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ یہ ہے کہ مرتبہ تک جو حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے،
اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی خدا ہے جس کو خدا کہنا چاہیے، دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے، وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے، وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے طاعون کی موت سے بچاؤں گا، اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا۔ اس زمانے میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا، اور اپنے نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لیے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی۔ یعنی خدا تعالیٰ ایک تو ہم کلام ہوتا ہے، بار بار ہم کلام ہوتا ہے، ایسی پیشگوئیاں ان لوگوں کے ذریعہ، ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ صادر فرماتا ہے کہ دنیا اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشگوئی فرمائی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کے آنے پہ طاعون آئے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طاعون پھوٹی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری صداقت کے لیے ظاہر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اور میرے ماننے والے اس سے بچائے جائیں گے، بچائے گئے۔ اب بتائیے خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی دلیل؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ دلیل دنیا کے سامنے انبیاء علیہ السلام جو اپنے تھیوری کی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، ان کو خدا کو سامنے گویا کہ لا کے دکھا دیتے ہیں۔ پھر یہی نہیں بات ختم ہوتی، جو ان کے ماننے والے اس وقت ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے وجود کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے خدا ان کے سامنے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو صحابہ کرام کے واقعات اپنے خطبات میں بیان فرما رہے ہیں، ابھی پچھلے خطبے میں حضور نے جو بیان فرمایا کہ جب تیر چلنے لگا تو کیا کہا حرام بن ملحان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فزت ورب الکعبہ۔ یہ جو الفاظ اور یہ کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا اور ان کے جذبات سے جاری ہوا، یہ وہی فیض ہے کہ ان لوگوں نے دراصل خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے افغانستان سے تشریف لائے حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہاں جا کے ان کو کہا گیا کہ انکار کرو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو خدا کو ان کے چہرے پر دیکھ کر آیا ہوں، میں کیسے ان کا انکار کر سکتا ہوں۔ پتھروں کی بارش ہوئی، شہید ہو گئے، لیکن اس خدا کے وجود کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہے خدا کا آنکھوں سے نظر آنا، اس کو کہتے ہیں خدا کا آنکھوں سے نظر آنا۔